بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے، یہ ہے روزے کے مسائل کے متعلق۔ اس لیے مکمل ویڈیو غور سے دیکھیے گا تاکہ کوئی چیز بھی رہ نہ جائے اور رمضان کے دوران کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ دراصل ڈاکٹر حافظ حارث سلیم صاحب کی سپیچ میں نے سنی، جس میں انہوں نے تمام وہ عام چیزیں بیان کی جس سے ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، اس لیے انہیں اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ ویڈیو دراصل میں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حصہ دوم وہ کام جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں البتہ مکروہ ہو جاتا ہے، حصہ سوم وہ کام جن سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حصہ اول وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے وومٹنگ یا الٹی یا متلی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ الٹی سے روزہ تب ٹوٹے گا جب 2 شرائط موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جان بوجھ کر الٹی کرنا، نمبر 2 منہ بھر کے الٹی ہونا، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا مثلا انگلی ڈال کر کسی وجہ سے الٹی کرنا وغیرہ، تو منہ بھر کے الٹی ہونا مطلب زیادہ مقدار میں الٹی ہو۔ اگر منہ بھر کے نہ ہو تو ذرا اگر بار بار آتی رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر تھوڑی الٹی آئے اور جان بوجھ کر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر الٹی آئی خود چلی گئی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کان میں دوائی ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اس میں ذرا کچھ غلط فہمی ہے، اس وجہ سے یہاں ذکر کیا گیا۔ دراصل میں قدیم جو حکماء اور اطباء تھے ان کے مطابق کان میں دوائی ڈالنا اور پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، مگر اب جدید سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو اس پر تمام حکماء، اطباء اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط پھر بھی لازمی ہے۔ نمبر 3 ناک کے ذریعے ویکس لگانا یا سٹیم لے کر جانا، اس میں کوئی دوائی وغیرہ شامل ہو یا نہ ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی مریض انہیلر وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ بھی منہ اور حلق کے ذریعے ہی سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کوئی چیز تیار کر رہا ہے بندہ، اس کا دھواں اندر لے کر جاتا ہے، جان بوجھ کر دھواں اندر لے جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سگریٹ میں بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر حلق سے اندر دھواں لے جاتا ہے، اس لیے سگریٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 سحری کے وقت دانت میں کھانے وغیرہ کے کچھ ذرات رہ گئے اور بعد میں زبان کے ذریعے یہ ذرات حلق میں لے گئے، تو اگر اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ چنے سے بھی چھوٹی چیز تھی، منہ سے نکال کر ہاتھ میں رکھی اور پھر نگل لی تو اس سے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح چنے کی مقدار بھی تب ہے کہ جب زبان سے ہی نگل لیں۔ ہاں، اگر ہاتھ سے کوئی چیز آپ منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتے ہیں پھر اس کو نگل لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5 رمضان میں دانت نکلوانا وغیرہ بہت اہم معاملہ ہے، تو اس سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ پھر دانت سے خون آتا رہتا ہے، یا ویسے بھی اگر مسوڑوں سے خون آ رہا ہو اور آپ کو خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو، یا خون آ رہا ہو اور خون تھوک سے زیادہ ہو، مطلب یہ ہے کہ خون زیادہ اور تھوک کم ہے، اگر آپ نے یہ تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کوئی بھی صورت تھی کہ صرف ذائقہ آ رہا تھا اور نگل لیا، یا نگل لیا اور پتہ چلا کہ خون تھوک پر غالب ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دانت نکلوانے کے معاملے میں احتیاط کریں رمضان میں، کیونکہ بار بار خون آتا رہتا ہے اور پھر خون سارے کا سارا یہ ہمیں تھوکنا پڑے گا، نگلنا بالکل نہیں پڑے گا، اگر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، اگر ان کے ایام خاص رمضان میں شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وقت ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے کا وقت سحری سے غروب آفتاب تک ہے۔ اس پورے کے پورے وقت میں روزے سے ہونا ضروری ہے، اگرچہ 10-15 منٹ پہلے افطاری سے بھی ان کا ایام خاص یعنی مینسز شروع ہو جاتے ہیں،
تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان روزوں کی قضا پھر رمضان کے بعد لازمی ہوگی۔ نماز میں تو ان کے لیے رعایت ہے کہ ہر ماہ اتنی مقدار میں نمازیں قضا کرنا مشکل ہے، اس لیے ان میں تو رعایت ہے، لیکن رمضان کے روزے کی قضا کے لیے پھر بہت وقت ہے، پورا سال ہے، اس لیے ان کی قضا لازم ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ نفلی روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو رمضان کی قضا باقی ہوتی ہے اس کے ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، لہٰذا رمضان کی قضا لازمی کریں، اس میں بالکل کمی نہ کریں۔ نمبر 7، اسی طرح ایک اور چیز ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ مثلاً آپ کو لگا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو ختم ہو چکا تھا، یا افطاری کا وقت تھا، آپ کو کہیں سے آواز سنائی دی، کوئی موبائل ٹیون وغیرہ یا کوئی بچے گلی میں اذان دے رہے تھے، آپ نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اذان یا افطاری میں تو وقت باقی تھا، تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، اور آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 8، اسی طرح رمضان میں کوئی شخص اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے، اور اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس وجہ سے انزال ہو گیا یا خود کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کی جس سے انزال ہو گیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان سے لازمی بچنا چاہیے، اور ان میں صرف قضا ہوگی۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں حصہ دوم کی جانب، کہ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ بہت عام اور پوچھے جانے والی بات ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ یا کوئی بھی منجن استعمال کرنا جس کا ذائقہ ہو، تو اگرچہ اس کو آپ نگلتے نہیں لیکن اس کا ذائقہ ہوتا ہے، زبان پر اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، کوئی چیز چکھ کر ہم تھوک لیتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے، مثلا کسی عورت کا شوہر بہت سخت ہے تو سالن وغیرہ چیک کر لیتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، نمک وغیرہ چیک کر لے یا کوئی اور چیز، یا اسی طرح کوئی عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی اور بھی کوئی کھلانے والا نہیں، تو وہ غذا کو نرم کرتی ہے، تو وہ ضرورت ہے اور اسلام اس کا پورا اختیار دیتا ہے اور پورا خیال رکھتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت آپ چکھ لیتے ہیں یا کوئی چیز توڑتے ہیں، منہ سے دانتوں سے توڑتے ہیں، زبان پر اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، تو بلا ضرورت اس طرح کرنے سے آپ نگلتے نہیں لیکن ذائقہ آ جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، گلوکوز لگانا وغیرہ، کہ آپ مسام یا گوشت وغیرہ کے ذریعے انرجی لے رہے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت بھی نہیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح منہ میں تھوک جمع کرنا اور پھر ایک ہی بار نگل لینا کہ حلق خشک ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح خواتین لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں یا ہونٹوں پر کوئی چیز دوائی وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو اگرچہ یہ حلق میں تو نہیں جاتی مگر بار بار زبان جب اس سے لگتی ہے اور ذائقہ محسوس ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بس کوئی بھی چیز جو حلق سے تو نہیں اترتی مگر ذائقہ آتا رہتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ان سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ روزے کا پورا اجر و ثواب ہمیں مل سکے۔ اب آتے ہیں حصہ صوم کی جانب، وہ چیزیں جن سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 1، آنکھ میں سرما لگانا، دوائی ڈالنا وغیرہ، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، سر پہ یا داڑھی مونچھوں پہ تیل وغیرہ لگانا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، انجیکشن وغیرہ لگانا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ۔ نمبر 4، خوشبو وغیرہ سونگھنا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مسواک کرنا، اس سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ ذائقہ والی مسواک سے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے جس کو وہ دن میں بھی کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی کرتے تھے، وضو کے وقت بھی کرتے تھے، سونے سے پہلے بھی کرتے تھے۔ مسواک کا اگر آپ کو کوئی ریشہ وغیرہ حلق میں چلا بھی جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر آپ کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، منجن وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کلی وغیرہ کرنے سے منہ میں پانی کی تری وغیرہ آ جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 7، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نہانا، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ تمام عام چیزیں ہیں جن سے ہمیں روزانہ واسطہ پڑ رہا ہے، اور اس لیے انہیں اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن جو عام چند ایک باتیں تھیں ڈاکٹر صاحب کی، بہت پیارے جو پوائنٹ بنائے تھے ڈاکٹر صاحب نے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اس سے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔